اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 113 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہجرت کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ آپ نے کس انداز کے ساتھ مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی۔ تو حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضیاء النبی شریف کی تیسری جلد کے اندر بڑے خوبصورت انداز کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر کے واسطہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی آپ کی ہجرت کا واقعہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے بتایا کہ میں نے اور عیاش نے اور ہشام بن العاص نے اکٹھا ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور یہ طے کیا کہ ہم بنی غفار کے تالاب کے پاس تنازب کے مقام کے اوپر صبح سویرے اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے ایک ساتھ ہم یثرب کی طرف روانہ ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ہم نے یہ ارادہ کیا، یہ بات طے کی کہ اگر کوئی بھی ہم میں سے شخص وہاں نہ پہنچ سکا تو اس کا انتظار کیے بغیر ہم ہجرت کر کے آگے چلے جائیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں مقررہ وقت پر ہم جب وہاں پہنچے تو 2 شخص تو وہاں پہنچ گئے، لیکن ہمارا ایک شخص وہاں نہ پہنچ سکا کسی مجبوری کی وجہ سے، یا اسے کسی نے وہاں سے روک لیا تھا، تو ہم نے اس کا انتظار کیے بغیر ہم آگے چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعہ کو خوبصورت انداز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں تک مجھے علم ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ جملہ مہاجرین نے خفیہ طور پر ہجرت کی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا وقت آیا تو آپ نے خفیہ طور پر ہجرت نہیں کی، بلکہ آپ نے علن ہجرت کا ارادہ کیا۔ جب آپ ہجرت کرنے کے لیے گئے تو ایک ایک کے دروازے کے اوپر گئے، حتیٰ کہ آپ نے کیا کی، اپنی تلوار اپنے گلے کے اندر لٹکائی، اپنی کمان کندھے پر رکھی، تیر جو ہے اپنی مٹھی کے اندر بند کیے، یہ لے کر آپ اپنے ساتھ جا رہے ہیں۔ کعبہ بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں، جا کر طواف کرتے ہیں، طواف کے ساتھ چکر لگانے کے بعد آپ کے ایک ایک کے پاس جاتے ہیں، جا کر یہ الفاظ کہتے ہیں کہ ارے کسی کے اندر مجال ہے تو میرا سامنا کرے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی ماں کو بے اولاد کرنا چاہتا ہے تو فلاں وادی کے فلاں طرف آ کے وہ میرا سامنا کرے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی کے اندر یہ جرت نہ ہوئی، کسی کے اندر یہ ہمت نہ آئی کہ وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا کر سکے۔ تو اس طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے عالی شان طریقے سے، شاہانہ طریقے سے آپ نے ہجرت کی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مقام مقررہ پر میں اور عیاش بن ربیعہ وہاں پہنچ گئے، لیکن ہشام نہیں پہنچ سکا تھا۔ ہم نے اندازہ لگا لیا کہ کفار نے ان کو روک لیا ہوگا، تو اس طرح انہوں نے ہشام کو روک کر ہم سے جدا کر دیا۔ ہم روانہ ہو گئے اور قباء میں بنی عمر بن عوف کے ہاں جا کر ہم نے قیام کیا۔ ابو جہل اور حارث کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ عیاش بن ربیعہ ہجرت کر کے یثرب روانہ ہو گیا ہے تو وہ دونوں اس کے تعاقب کر کے، اس کا پیچھا کر کے وہ وہاں پہنچ گئے۔ عیاش ان دونوں کے چچا کا لڑکا بھی تھا، وہ ماں کی طرف سے ان کا بھائی بھی تھا۔ جب ابو جہل اور حارث وہاں پہنچے تو انہوں نے عیاش کی تلاش شروع کر دی اور عیاش سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ جب تیری ماں کو تیری ہجرت کا پتہ چلا ہے تو اس نے یہ نظر مانی ہے کہ جب تک وہ اپنے بیٹے کو یعنی تجھے نہیں دیکھے گی اس وقت تک نہ سر میں وہ کنگھی کرے گی اور نہ ہی وہ سائے کے اندر بیٹھے گی، یعنی وہ دھوپ میں ہی بیٹھی رہے گی۔
جب اس نے یہ بات سنی تو اپنی ماں کے بارے میں تو اس کا دل پسیج گیا، وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت عیاش کو کہا، اے عیاش، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آ جانا، یہ تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اگر تمہاری ماں نے ایسی نظر مانی بھی ہے تو جب اسے جوئیں تنگ کرے گی تو ضرور وہ کنگھی کرے گی۔ اگر اسے جب مکہ کی تڑپتی ہوئی دھوپ جب اس کے اوپر اپنی آگ برسائے گی تو یقیناً وہ سائے پر بیٹھنے پر مجبور ہوگی۔ لیکن حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماں کے بارے میں یہ واقعہ تھا، اسے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے کہا کہ میں ایک مرتبہ ضرور وہاں جاؤں گا تاکہ وہاں جا کے میری ماں کی نظر بھی پوری ہو جائے، اور میرا بہت سا سامان وہاں پڑا ہے، کچھ نہ کوئی سامان میں وہاں سے لے کر آ جاؤ۔ اس وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت عیاش کو کہا کہ اے عیاش، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، اگر تمہیں سامان کی ضرورت ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ میں مکہ کا رئیس ترین آدمیوں میں سے ایک ہوں، میرے پاس بہت زیادہ سامان ہے، میں اپنا آدھا سامان تمہیں دے دوں گا، وہ سامان تم لے لینا، لیکن ان کے ساتھ نہ جاؤ۔ لیکن حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہ تھے، وہ مکمل طور پر تیار ہو گئے تھے اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے۔ تو پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو فرمایا کہ تم ایسا کرو، اگر تم لازمی ہی جانا چاہتے ہو تم اس طرح کرو، تو میری سواری جو ہے اونٹنی تم یہ لے لو، یہ بڑی با وفا ہے، وفادار ہے، اگر کہیں خطرہ محسوس کرو نا اس طرح کرنا، تم اس کو ایڑی لگانا، یہ یقیناً ان کے جو چال ہے اسے بچا کر تمہیں واپس لے آئے گی۔ تو برادران اسلام، اس وقت حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی مبارکہ آپ نے لے لی، تو اس کے اوپر جب سوار ہو کر تینوں جانے لگے، جب راستے کے اندر پہنچے تو ابو جہل نے کہا کہ اے عیاش، میری اونٹنی تھک چکی ہے، بہت زیادہ سفر کیا ہے، یہ مشقت میں ہے، اگر تم ایسا کرو تم اپنی اونٹنی کے اوپر مجھے اپنے پیچھے بٹھا دو تاکہ کچھ لمحے کے لیے میری اونٹنی سستا لے، آرام کر لے۔ تو حضرت عیاش نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم آ جاؤ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ تاکہ تمہاری اونٹنی سستا لے، آرام کر لے۔ تو ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے، تینوں نے اپنی اپنی اونٹنیوں کو بٹھا دیا۔ جب وہ اترنے لگے تو انہوں نے کیا کیا، موقع کو تلاش کرتے ہوئے، موقع پاتے ہوئے انہوں نے حضرت عیاش کو قابو کر لیا، ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ لیے اور ان کو لے کر اسی حالت میں وہ مکہ لے کر چلے گئے۔ تو ذات محترم ان کے اوپر طرح طرح کے وہ ظلم کرتے رہے۔ تو ذات محترم جب وہ حضرت عیاش کو مکہ لے کر گئے تو اس وقت اہل مکہ نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے ان لوگوں کو کہا کہ اے مکہ والو، تم بھی اپنے احمقوں کے ساتھ یہی سلوک کرو جو ہم نے اپنے احمق کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ دونوں نے باری باری حضرت عیاش کو 100 درے مارے، اور وہ جب مکہ پہنچے تو انہیں باندھ کر چلچلاتی دھوپ میں ڈال دیا گیا۔ ان کی ماں نے قسم کھائی کہ جب تک یہ دین اسلام کو ترک کر کے اپنے پرانے دین پر، اپنے آباء و اجداد کے دین پر نہیں آئے گا تو یوں ہی طرف طرف کا یہ جان دے دے گا۔ کیا عیاش و حشام نے دین اسلام کو ترک کر کے پھر کفر اختیار کر لیا؟ اگرچہ بعض روایات جو ہیں اس کی تائید کرتی ہیں، لیکن حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے کئی دلائل ایسے ہیں جو اسلام پر ان کی ثابت قدمی کی شہادت دیتے ہیں کہ کفار مکہ انہیں مسلسل طرح طرح کی سزائیں دیتے رہے۔ اگر انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر اپنا دین کفر اختیار کر لیا ہوتا تو ان کو کبھی بھی وہ سزائیں نہ دیتے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو 40 دنوں تک ہر صبح کی نماز کے بعد ان کی نجات کے لیے آپ دعائیں مانگتے تھے، عرض کرتے ہیں اللہ کفار کے پنجہ استبداد سے نجات دے، ولید بن ولید کو، عیاش بن ربیعہ کو، حشام بن العاص کو، نیز ان کمزور اہل ایمان کو بھی نجات دے جو مکہ میں ہیں۔
اور یہ کسی ہیلہ سے ہجرت کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ انہیں کوئی راہ فرار اختیار کرنے کی طاقت ہے۔ حضرات محترم، ان دونوں کا نام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دعا مانگنا، نجات کی دعا مانگنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ اسلام سے نہیں پھرے تھے، اسلام سے راہ فرار انہوں نے اختیار نہیں کی تھی، بلکہ اسلام کے اوپر ثابت قدم رہے تھے۔ حضرات محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بار بار دعائیں کی کہ انہیں اسلام سے اپنا رشتہ منقطع نہیں کیا تھا، اس لیے دعائیں کی تھی۔ قریش نے ان دونوں کو محبوس کر دیا اور کئی سال ان کے قید میں وہ رہے۔ 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، مسلمانوں نے کفار مکہ کے 70 آدمیوں کو جنگی قیدی بنا دیا۔ ولید بن ولید حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، ان کی جنگی قیدیوں میں تھے۔ خالد و حشام نے اپنے بھائی ولید کا فدیہ ادا کیا اور انہیں رہا کر کے مکہ واپس لے آئے۔ مکہ پہنچ کر ولید نے اسلام کا اعلان کر دیا تو اس وقت حضرت خالد نے کہا، اگر تم نے اسلام قبول کرنا ہی تھا تو پھر تم نے پہلے کیوں نہیں کر لیا، اعلان کیا پہلے کر دیتے تاکہ ہمیں فدیہ نہ دینا پڑتا۔ تو اس وقت حضرت ولید بن ولید نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ میں اس وقت بھی اسلام قبول کر سکتا تھا، لیکن اس وقت میں نے اسلام کا اعلان اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں اسلام کا اعلان کرتا تو لوگ کہتے یہ فدیہ سے ڈر گئے ہیں، اس فدیہ سے خوف کی وجہ سے انہوں نے اسلام کا اعلان کیا ہے، اس لیے میں نے اس وقت اسلام کا قبول کرنے کا اعلان کرنا مناسب نہ سمجھا تاکہ کوئی بھی آدمی اسلام کے اوپر کسی قسم کا الزام نہ لگائے، کسی قسم کی قدغن نہ لگائے۔ تو ذات محترم وہ فرماتے ہیں کچھ روز بعد وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ علامہ ابن ہشام اپنی سیرت میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن العاص کو میرے پاس لے آئے۔ ولید نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدمت سر انجام دینے کے لیے میں حاضر ہوں۔ اسی وقت تعمیل ارشاد کے لیے مکہ روانہ ہو گئے اور چھپتے چھپاتے مکہ میں داخل ہو گئے۔ راستہ میں ایک عورت ملی جو کھانا لے کر جا رہی تھی۔ آپ نے ان سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، یہ کھانا کہاں لے کر جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ 2 قیدی ہیں، ان قیدیوں کے لیے میں کھانا لے کر جا رہی ہوں۔ آپ نے ان کا پیچھا کیا، ان کے پیچھے چلتے گئے، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے کہ ایک حویلی ہے جس کے اوپر کوئی چھت بھی نہیں ہے، وہ وہاں جاتی ہے، ان کو کھانا دیتی ہے۔ آپ نے جب ایسا دیکھا تو آپ نے موقع کو پا کر اس حویلی کے اندر داخل ہو گئے تو وہ جو زنجیروں کے ساتھ قید تھے، آپ نے ان کی بیڑی جو زنجیر تھی اس کو ایک پتھر کے اوپر رکھ کر آپ اوپر سے اپنے تلوار کا زور لگایا، مارا اور تلوار کے وار سے اس کو توڑ دیا۔ پھر ان کو وہاں سے رہا کرا کے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ تو حضرات محترم اس وقت ان کی ایک انگلی کے اوپر زخم بھی آ گیا تھا، تو اپنے انگلی سے جو خون بہنے لگا فوراً انگلی کو مخاطب کر کے کہا، کیا ہے ایک انگلی ہے جس سے خون بہنے لگا ہے، یہ مجھے یہ تکلیف اللہ کے راستہ میں ہوئی ہے۔ ان تینوں میں سے ہشام کو سفر سے پہلے ہی اہل مکہ نے اپنی قابو میں کر لیا تھا۔ عیاش کو مکر فریب سے پکڑ کر پھر مکہ میں واپس لے آئے۔ مواہب الدنیا اور اس کی شرح زرقانی میں ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ آپ کے بھائی زید بن خطاب نے بھی ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت زید حضرت عمر سے عمر میں بڑے تھے اور ان سے پہلے بھی اسلام لائے تھے۔ نیز عہد صدیقی میں جب منکرین ختم نبوت کے خلاف خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے علم جہاد بلند کیا تو حضرت زید نے یمامہ کے مقام پر مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرا بھائی 2 نیکیوں میں مجھ سے سبقت لے گیا، مجھ سے پہلے اس نے اسلام قبول کیا اور مجھ سے پہلے شرف شہادت حاصل کیا۔ آپ کو ان کی وفات پر سخت دکھ ہوا۔ علامہ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب قبا پہنچے تو ان کے خاندان کے دوسرے افراد بھی ہجرت کر کے ان کے پاس پہنچ گئے۔ ان میں ان کے بھائی زید بن خطاب، عمر بن عبداللہ
عمر عبداللہ فرزندان سراقہ بن امامہ، اور آپ کے داماد بھی ان کے ساتھ تھے، آپ کے بہنوئی سعید بن زید، نیز واقد بن عبداللہ تیمی، خولی ابن خولی اور مالک بن ابی خولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ تو یہ تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا بڑا خوبصورت واقعہ کہ آپ نے مکہ سے یثرب یعنی مدینہ المنورہ کی طرف کس انداز کے ساتھ، کس شان کے ساتھ، کس دھج کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو ذات محترم، جب اللہ کریم کسی کو ایمان کی طاقت دیتا ہے تو وہ ایمان ایک ایسی، اللہ تعالیٰ کی ایمان کے اندر ایک ایسی شیرینی ہے کہ اس وقت آدمی کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ دنیا جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ جاتا ہے تو چلا جائے، اگر باقی رہے تو صرف دین باقی رہے، ایمان باقی رہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔